بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 اگست 2022 یوم آزادی کا دن ہے اور میری جانب سے آپ سب کو پاکستان کا 75واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو، ہمارے اس پیارے ملک کو اللہ سدا قائم و دائم رکھے اور اسے لاحق تمام جو خطرات اور خدشات ہیں اس سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کے خلاف جو بھی اندرونی اور بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو اللہ کبھی کامیاب نہ ہونے دے، ان سازشیوں کی طرف اللہ پلٹ دے اور ہمارے ملک کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب میں سے ہر کسی کو خدا اپنے ملک کی بہتری میں حصہ ڈالنے کے لائق بنائے۔ اللہ پاک اس ملک کے پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھیں، آمین ثم آمین۔ ویکلی انالیسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مارکیٹ کا، اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ذرا ہم لاسٹ ویک کی جو ہائی لائٹس ہیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ فرائیڈے کو انڈیکس جو ہے وہ اوپن ہوا تھا 42,294 پہ، ہائی انٹرا ڈے جو لگایا انڈیکس نے وہ تھا 42,874 کا۔ والیومز جو ڈلے KSE 100 انڈیکس میں وہ تھے 180 ملین کے۔ والیومز کافی بہتر تھے، انڈیکس جو ہے وہ کوئی 614 پوائنٹس کی پازیٹیو چینج کے ساتھ کلوز ہوا اور آلموسٹ اپنے انٹرا ڈے ہائی کے قریب کلوز ہوا، جو کہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ 42,874 کے ہائی کے ساتھ انڈیکس جو کلوز ہوا ہے وہ 42,857 پہ کلوز ہوا ہے، تو یہ آلموسٹ انٹر ڈے ہائی پہ انڈیکس کلوز ہوا۔ ڈے رینج کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈے رینج جو تھی اس میں انڈیکس جو ہے وہ اپنے ہائی کے قریب کلوز ہو رہا ہے، اور اگر آپ 52 ویکس کی جو رینج ہے اس میں دیکھتے ہیں تو اب انڈیکس جو ہے وہ تقریباً ابھی مطلب سینٹر میں بھی نہیں آیا، مڈل میں بھی نہیں آیا، تو ابھی وہ رینج جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے مطلب ابھی گروتھ کا کافی پوٹینشیل موجود ہے مارکیٹ میں۔ 5 ڈیز کی پچھلی ہم ایوریجز کی ذرا بات کر لیتے ہیں، تو 5 ڈیز میں جو والیوم کی اگر ہم بات کریں تو جو ایوریج تھی وہ 163 ملین کی بنتی ہے شیئرز جو ٹریڈ ہوئے، اور اگر اس ایک دن کی ہم دیکھیں لاسٹ ڈے کی تو 180 تھی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ باقی یہ مختلف سیکٹرز ہیں جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سیکٹر کی کتنی کنٹریبیوشن ہے، اس میں کمرشل بینکس جو ہیں ان کا کافی حصہ ہے، اور اسی طرح سے باقی بھی آپ وہ سارے دیکھ سکتے ہیں چیزیں، ان کو ہم آگے مزید دوسری جگہ بھی ڈسکس کریں گے۔ جو ٹاپ کنٹریبیوٹرز ہیں PSX میں، KSE 100 انڈیکس میں، ان میں اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ HBL جو ہے، OGDC، MTL، یہ جو میزان بینک اور یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے پازیٹیو کنٹریبیوشن کی ہے، اور یہ اپنی سب سے زیادہ پازیٹیو کنٹریبیوشن اس سائڈ پہ ہے یہ HBL، اور اسی طرح سے پھر یہ نیچے آ جاتا ہے۔ اور جو نیگیٹو کنٹریبیوٹ کیا ہے جنہوں نے، ان میں سر فہرست MCB ہے، پھر نیسلے ہے، پھر لک ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شیئرز ہیں جو نیچے ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے نیگیٹو کنٹریبیوٹ کیا۔ اگر ہم سیکٹرز کی بات کر لیں تو سیکٹرز میں جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرشل بینکس اگین وہ سب سے زیادہ انہوں نے پازیٹیو کنٹریبیوٹ کیا ہے، پھر آپ کے پاس آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو یہ پھر اسی طرح اکارڈنگلی آٹو موبائل سیکٹر، اور یہ سب تمام وہ سیکٹرز ہیں جنہوں نے پازیٹیو کنٹریبیوشن کی۔ اور اگین یہ نیچے جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 کہ یہ بہت کم ہے، بٹ انہوں نے نیگیٹو کنٹریبیوٹ کیا ہے مارکیٹ میں لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس دن۔ اور انڈیکس کی جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں 100، یہ جو کمپنیز ہیں جن کو ملا کے KSE 100 انڈیکس بنا ہے، اس کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس میں ایک اسٹڈی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم اس کو والیومز پہ سارٹ کر لیتے ہیں، اور اگر والیومز پہ سارٹ کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کمپنیز آ گئی ہیں ٹاپ پہ جن میں اس دن سب سے زیادہ والیومز پڑے، اور اس میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ابھی اگر تھوڑے سے بھی حالات جو ہیں وہ سٹیبل ہو جائیں، سٹیبلٹی کی طرف ہمارا ملک چلا جائے، تو ہمارے ملک میں
گروتھ کا کتنا پوٹینشیل ہے، میں صرف آپ کو وہ ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ آلموسٹ سارے شیئرز جو ہیں وہ اپنی آدھی پرائز پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ آپ اگر اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں 52 ویکس کے ہائی ریٹس، کہ ان کمپنیز کی 52 ویکس میں جو انہوں نے ہائی لگایا تھا وہ کیا ریٹ ہے، اور یہ آپ کے پاس آ رہی ہے کرنٹ پرائز۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اب اگر ہم پہلے شیئر ہی کو لے لیں سنرجی کو، تو یہ دیکھیں کہ 52 ویکس کا جو ہائی ہے وہ 10 روپے 35 پیسے کا، اور شیئر اس وقت کوئی 5 روپے اور 70 پیسے پہ چل رہا ہے، اگین وہی آدھا بن جاتا ہے۔ لوٹی کیمیکل یہ ایک ایسا ہے کہ یہ شیئر جو ہے اپنے 52 ویک کے ہائی پہ پہنچا ہوا ہے اور اس کو کراس کر رہا ہے، اس میں بڑی پازیٹیو نیوز تھی اور وہ آگے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ پھر کے الیکٹرک کو آپ دیکھ لیں اسی طرح، کے الیکٹرک جو ہے وہ کچھ 4 روپے کا شیئر تھا، وہ بھی ابھی 3 روپے پہ آیا ہوا ہے۔ او جی ڈی سی کو اگر آپ دیکھیں تو او جی ڈی سی 96 اور یہ ابھی اپنے ہائی سائڈ پہ ہی چل رہا ہے۔ پھر آپ ٹی آر جی کو دیکھ رہے ہیں تو ٹی آر جی 180 کا شیئر تھا، ابھی 100 روپے سے بھی نیچے ہوا ہے۔ یونٹی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کچھ 40 روپے کا شیئر تھا، ابھی 20 روپے کے آس پاس آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ ایک اوور آل اے ٹی آر ایل کو آپ لے لیں، اے ٹی آر ایل 249 کا شیئر تھا اور ابھی 163 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں اس طرح سے، تو اسی طرح اکراس دا بورڈ آپ یہ چیز دیکھیں تو آلموسٹ جو شیئرز ہیں وہ اپنی کو آدھی پرائز کے آس پاس ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تو ان میں گروتھ کا تو پوٹینشیل ہے، مطلب یہاں سے جو یہ اب ایک اچھی گروتھ ہمارے شیئرز ہمیں دے سکتے ہیں، اور مارکیٹ جو ہے وہ خاصا امپروو کر سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ اس کو سازگار حالات جو ہیں وہ مہیا ہوں، اور کچھ پازیٹیو ٹریگرز، کچھ پازیٹیو جو چیزیں ہیں ڈیولپمنٹس وہ ہوں پاکستان میں اکنامک گراؤنڈز پہ، تو یہ مارکیٹ جو ہے وہ مطلب دنیا کی ہر مارکیٹ کو پیچھے چھوڑے گی اور پرفارمنس بہت اچھی دے سکتی ہے۔ اگر ہم ایک نظر ویکلی ہمارے چارٹ پہ ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والیومز جو ہیں وہ یہ پچھلے ایک دو یہ اگر ہم ہفتے کو دیکھیں تو والیومز جو ہیں وہ خاصے بہتر والیومز جنریٹ ہوئے ہیں، اور ہمارا جو یہ ہے کے سی 100 انڈیکس جو ہے یہ کو 40,000 کے لیول پہ تھا، اور 40,000 کے لیول سے اس انڈیکس نے پچھلے کو 2 ہفتوں میں جو امپروو کیا ہے وہ یہ کو 43,000 کے لیول پہ آ گیا ہے، تو جو کہ ایک اچھی امپروومنٹ ہے۔ اور آر ایس آئی کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ابھی بھی نیوٹرل ہے، 50 پہ ہے، اسٹل دیر از اے مارجن، ابھی انڈیکس جو ہے وہ کافی اوپر جا سکتا ہے، تو ابھی کوئی اوور باٹ پوزیشن میں ایسا نہیں ہے انڈیکس، تو یہاں پہ کافی ویکلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی ابھی گروتھ کا پوٹینشیل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر آپ اس گراف کو ہم ذرا ڈیلی بیسس پہ دیکھ لیتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں تو یہ اوور باٹ پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بیسیکلی یہاں پہ مارکیٹ ایک انٹرا ڈے پھر کریکشن لے سکتی ہے، وہ انٹرا ڈے بھی ہو سکتی ہے اور 1 سے 2 دن 3 دن پہ بھی وہ مطلب ایکسپینڈ کر سکتی ہے وہ جو کریکشن ہے، کہ مے بی جو کریکشن یہاں سے سٹارٹ ہو وہ ایک دن جو ہے مارکیٹ ڈل فیز میں رہے، نیکسٹ ڈے جو ہے مارکیٹ میں تھوڑی کریکشن آئے، تھرڈ ڈے کریکشن آنے کے بعد شاید کوئی سپورٹ ڈیولپ ہو جائے، تو وہ بیسیکلی ایک نارمل چیز ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ کوئی پینک سیلنگ وہاں پہ آ جائے یا کچھ ایسا ہو۔ وہ انٹرا ڈے کریکشن آنی یا تھوڑی بہت کریکشن جو 1 سے 2 دن پہ ایکسپینڈ کرے وہ آنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، تو وہ مارکیٹ میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو اگر اب ہم دیکھیں اس چیز کو تو اب جو لیولز مارکیٹ کے آ چکے ہیں اگین وہی 43,000 کا جو لیول ہے یہ ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہے، اور اگر مارکیٹ اب کل کا جو دن ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، کل مارکیٹ جو ہے سٹارٹ میں 43,000 کو ہوپ فلی کراس کر جائے گی، سسٹین کرتی ہے یا نہیں وہ ایک کویشچن ہوگا، اور اسی پہ ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اگر مارکیٹ 43,000 کے لیول کو کراس کرنے کے بعد اس کو مینٹین کرتی ہے، اور اس میں پہلا آدھا گھنٹہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اگر پہلے 1 گھنٹے میں والیومز جو ہیں وہ کوئی 40 ملین کے آ جاتے ہیں تو مطلب ایٹ لیسٹ 35-40 ملینز کے جو والیومز ہیں وہ آنے چاہیے۔ اگر وہ والیومز آئیں گے اور پھر یہی والیومز کا ریٹ اگلا جو مارکیٹ کا جو دوسرا گھنٹہ ہوگا
اس میں یہ قائم رہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ 11:30 بجے تک اگر کوئی 70 ملین منیمم مارکیٹ میں ڈل جاتا ہے، جس میں سے 35-40 پہلے گھنٹے میں ڈل جائے، اور اسی طرح سے رفلی 30-35 یا 40 ملینز جو ہے وہ دوسرے گھنٹے میں ڈل جائیں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ 43,000 اور مارکیٹ جو ہے وہ 43,000 سے اوپر ہو اور یہ والیومز ڈل جائیں. تو پھر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے 43,000 کا لیول. پھر بھی فریش بائنگ ہم بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے اسٹیج پہ. جو اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے وہ یہی کہ جو شیئرز آپ کے ہیں ان کو آپ ہولڈ کریں. اب کل کے دن میں ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے پروفٹ ٹیکنگ کہاں پہ کرنی ہے یا شیئرز کو ہولڈ کرنا ہے. کوسچن صرف یہ ہے ہمارے ذہن میں. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر والیومز اسی طرح سے ہوں تو ہم چیزوں کو ہولڈ کریں گے اور ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ کہاں پہ جاتی ہے. دا مومنٹ مارکیٹ میں والیومز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں، ہم آدھا گھنٹہ دیکھیں گے کہ جس میں کوئی بھی ایسا آدھا گھنٹہ جس میں والیومز جو ہیں وہ 20 ملین سے ڈراپ کر جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے الارمنگ ہوگا. اور وہاں پہ پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہ ٹائم ہے کیا. اگر تو 12:30 بجے سے پہلے والیومز ڈپ کر جاتے ہیں، 11:30 سے 12:30 کے درمیان والیومز 20 ملین پر آور سے نیچے آ جاتے ہیں، 10-12 ملین 15 ملین اس رینج میں آ جاتے ہیں والیومز، تو وہ ہم پھر دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک دفعہ پروفٹ ٹیکنگ کر لی جائے. اور کیونکہ اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے وہ کوئی میں بھی وہاں سے کچھ کپل آف 100 پوائنٹس کی کریکشن کی طرف چلی جائے. اور اگر مارکیٹ نے وہاں سے کریکشن لی تو پھر ہم دیکھیں گے نیچے سپورٹ اسی دن میں کوئی بنتی ہے یا پھر مارکیٹ مزید 1-2 دن لے لیتی ہے سپورٹ بنانے میں. اور سپورٹ کے لیول کیا اگین مارکیٹ انہی لیولز پہ 42,800-700 کے قریب سپورٹ لے لیتی ہے، جو کہ مارکیٹ کو انہی لیولز پہ سپورٹ مارکیٹ لے گی تو یہ پازیٹیو مومنٹم جو ہے وہ پھر کنٹینیو کرے گا آنے والے دنوں میں. اگر مارکیٹ نے کہیں 43,200-300 کے لیولز ٹچ کرنے کے بعد وہاں سے کریکشن لی اور نیچے جاتے ہوئے مارکیٹ دوبارہ سے 42,600 اور 700-600 ان پہ سپورٹ نہ لے اور ان کو بریک کر گئی نیچے کی طرف، تو پھر جو ہے ہم کچھ اور پوائنٹس بھی مارکیٹ میں سے نکلتے ہوئے دیکھ سکیں گے. تو اس لیے پھر ہم وہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے جب مارکیٹ میں والیومز کم ہونے شروع ہو گئے تو وہاں پہ ہم آپ کو پروفٹ ٹیکنگ ریکمینڈ کریں گے. تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں نے کل اٹینٹیو رہنا ہوگا اور خود سے بھی آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ایسا فیل ہو وہاں پہ پھر پروفٹ ٹیکنگ لازمی کریے گا. اور ایک آگے اور چیز دیکھ لیتے ہیں، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. اگر ہم پچھلے 10 دن کی بات کریں تو ہم 10 دن پہ چیک کر لیتے ہیں اس کو. تو جو فارنرز ہیں وہ نیٹ بائرز ہیں، کوئی $0.7 ملین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دن سیلنگز کے بھی ہیں بیچ میں، بٹ آخری 2 دن جو ہیں وہ پازیٹیو تھے. اور یہ اوور آل جو ہے وہ جن سیکٹرز میں انویسٹمنٹ آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ٹاپ پہ ہے وہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ہی کا سیکٹر ہے، اور باقی آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ کمپنیز اور پاور جنریشن میں تھوڑی بہت بائنگ ہے. ایکسپلوریشن کمپنیز جو ہیں آئل اینڈ گیس ان میں اچھی بائنگ ہے. تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ وہ بہتر رہ سکتے ہیں. اور جب بھی آپ کو انڈیکس وائز ہم سجیسٹ کریں کہ اب آپ پازیٹیو سٹاکس، ہم اکثر آپ کو یہ الرٹ دیتے ہیں کہ وہ سٹاکس جو پازیٹیو ہوں اور ان میں اچھے والیومز ہوں تو وہ آپ بائی کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس طرح کے آپ کو کوئی الرٹ دیں تو ان میں پھر آپ ان سیکٹرز میں کوشش کریں کہ اپنی انویسٹمنٹ کریں جو سیکٹرز ابھی آپ کو یہاں پہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، جن میں آپ کو بائنگ نظر آ رہی ہے. تو انہی سیکٹرز میں سٹاکس جو ہیں وہ آپ پھر چوز کریں. اور سیکٹرز کو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس میں جو سیکٹرز بہتر رہے وہ یہ آپ کے سامنے وولن، ریفائنری، ٹرانسپورٹ، سنتھیٹک، پھر آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ٹیکسٹائل، کمپوزٹ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے، آٹو موبیلز. یہ وہ سیکٹرز ہیں جو کچھ ٹاپ کے 5-6 سیکٹرز ہیں. اگین وہی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ریفائنری ہمیں کچھ بہتر لگ رہا تھا اور ہم آپ کو ATRL اور یہ چیزیں جو ہیں مختلف ریکمینڈ کر رہے تھے، تو دیکھیں وہ خاصا بہتر پرفارم کیا ریفائنری نے.
دو کہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن تھوڑا سا ڈپریسڈ ہے سیکٹر، لیکن یہ سیکٹر بھی انشاءاللہ کسی بھی وقت اپنا نمبر اس لسٹ میں امپروو کرے گا، اور جس وقت یہ نمبر اپنا امپروو کرنا شروع کرے اور یہ کوئی مطلب یہاں پہ آ جائے آلموسٹ کوئی 10ویں ٹاپ 10 سیکٹرز کے اندر یہ آ جائے، تو پھر آپ اس میں بھی بائنگ جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اور ریفائنری میں اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں سیکٹرز کو ذرا دوسرے میپ پہ بھی، تو اس میں اسلامک انڈیکس، ہاں جی، تو دیکھیں جو ریفائنریز ہیں، ریفائنری کا سیکٹر اس میں ٹاپ پہ جا رہا ہے، اور جو سنرجی ہو گیا، TRL ہو گیا، نیشنل ریفائنری، NRL ہو گیا، انہوں نے بہتر پرفارم کیا، اور یہ سارے جو ہیں وہ کوئی 5% سے اوپر ان میں جو ہے وہ انکریز ہوا ہے لاسٹ سیشن میں، اور ویسے تو اوور آل ہی اکراس دا بورڈ ہی گرینری ہے، سارے ہی سیکٹرز نے بہتر پرفارم کیا، بٹ ٹاپ پہ پھر آپ کو یہ ریفائنری جو ہے وہ اس میں بہتر جو ہے بہتری نظر آ رہی ہے، والیومز بھی اور ساری چیزیں اس میں خاصی بہتر تھیں۔ تو ریفائنری کو آپ کل کے دن میں، ریفائنری ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، یہ جو ہے کل کے دن میں بھی آپ ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی وقت کل کے دن میں کوئی بائی بیک سیلنگ کے بعد کوئی بائی بیک الرٹس دیں یا کوئی فریش بائنگ کوئی کریکشن ہمیں انٹرا ڈے نظر آئے اور ہم آپ کو کوئی سجیسٹ کریں، تو آپ نے پھر ان سیکٹرز میں سے جو لیڈنگ سٹاکس ہوں ان کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ کچھ شیئرز کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بہتر ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، تو جب ہم آپ کو کال دیں تو آپ ان شیئرز کو بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو RSI سگنل جن کا نیوٹرل ہے اور ٹرینڈ بولش ہے، وہ تو آپ مطلب ان کو شارٹ لسٹ کریں اور اپنے واچ لسٹ میں ضرور رکھیں، جن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک ہے، اس کا جو سگنلز ہیں وہ بلش آ رہے ہیں، لیکن ابھی RSI اس کی جو ہے وہ 50 کے آلموسٹ اوپر نیچے ہے، تو اس میں اگر والیوم اچھا ہے تو یہ امپروو کر سکتا ہے سیکٹر۔ اسی طرح آپ اب جو یہ ہے OGDC GGL جیسے اس کے جو سگنلز ہیں وہ اوور باٹ ہیں اور بلش ہیں، تو یہ مے بھی تھوڑا سا اور انکریز یہاں پہ کریں کوئی، لیکن ان کا اب یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہاں سے اپنا کریکشن لے سکتے ہیں یہ، اور ان میں کریکشن آ سکتی ہے، اس لیے جو بھی شیئر اس پوزیشن میں پہنچ جائے ان شیئرز کو آپ نے بڑا آبزرو کرنا ہوتا ہے، اور ان میں ویٹ کر، بس کسی بھی ٹائم پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ پھر آپ نے ان میں کر لینی ہوتی ہے، تو مطلب ان کو بڑا کلوزلی واچ کرنا پڑتا ہے ان شیئرز کو۔ ATRL اسی طرح سے اوور باٹ پوزیشن میں ہے، اور اس کی RSI بھی کافی ہائی ہے، اس میں بھی کریکشن کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کی جو میٹنگ ہے وہ 16 کو ہے، اینول میٹنگ، جو کہ اس میں ایک بہتری جو ہے وہ لا سکتی ہے، اس لیے اس شیئر کو جو ہے وہ کلوزلی آبزرو کریں، اگر تو یہ کریکشن لینے کی طرف جائے تو ضرور اس میں پروفٹ ٹیکنگ کریں، ادروائز جو ہے اس کو ہولڈ کریں۔ اگر ہم انسائڈر ٹرانزیکشنز کی بات کریں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کچھ کمپنیز ہیں جن میں پچھلے دنوں میں انسائڈر ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، یہ بھی ایک اچھا سائن ہوتا ہے۔ آپ کوئی بڑی ٹرانزیکشن دیکھیں جو بڑا شیئر کسی نے بائی کیا ہو یا سیل کیا ہو، تو وہ آپ کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مطلب آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے کوئی بہتر ڈیسیجن لینے میں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ کافی کوئی 88,500 شیئرز جو ہیں یہ سیل کیے ہیں، کنہوں نے کیے ہیں جی، AKD گروپ نے سیل کیے ہیں BIPL سیکیورٹیز کے شیئر، یہ ایکچولی ان کا مرجر ہو گیا آپس میں BIPL کا اور AKD کا، تو انہوں نے اس لیے کیونکہ BIPL کے جو شیئرز تھے وہ پھر انہوں نے سیل کیے ہیں، تو یہ اچھی کوانٹٹی میں سیلنگ ہوئی ہے، تو یہ لازمی جو ہے بیسیکلی سیلنگ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے، اگر آپ نے وہ چیز ہولڈ کی ہوئی ہے تو پھر اس میں سے نکل جانا چاہیے۔ ادروائز یہاں پہ جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہتر کوانٹٹی میں بائنگ کہاں پہ ہوئی ہے، جہاں بہتر کوانٹٹی میں بائنگ ہوئی ہو تو وہاں پہ آپ بھی بائنگ کر سکتے ہیں۔ اور اب جیسے ہم مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کوئی میجر بائنگ ہمیں اگر نظر آئے تو میں آپ کے ساتھ AVN میں دیکھیں کچھ سیلنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، AVN میں کچھ سیلنگ آئی ہے،
تو اس لیے ایوین سے تھوڑا سا آپ لوگ جو ہیں وہ 79 روپیز پہ 10,000 ایگزیکٹو ان کے ڈائریکٹر ہیں تنویر کرامت صاحب، انہوں نے کچھ سیلنگ کی ہے. تو یہ چیز جو ہے تھوڑا سا آپ دیکھیں. اسی طرح اس کے برعکس اگر آپ ATRL کو دیکھیں تو ATRL میں 5,000 یہ فیوچر میں انہوں نے بائنگ کی ہے، ریڈی میں بھی 400 کی بائنگ کی ہے. ایگزیکٹو ہیں جی کوئی محمد امین کہوٹ، انہوں نے بائنگ کی ہے اس میں. تو اور بائنگ بھی انہوں نے کی ہے 4 اگست کو 2022 کو، پہلے اسی ماہ انہوں نے 10 دن پہلے بائنگ کی ہے. تو دیکھیں یہ وہ سائن ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز بہتری کی طرف جا سکتی ہے. 143 پہ انہوں نے بائنگ کی ہے، اور آپ دیکھیں 4 سے لے کے ابھی تک جو 20 روپے جو ہے وہ یہ شیئر امپروو بھی کر چکا ہے، اور ابھی اس کی جو وہ ہے میٹنگ وہ بھی آنے والی ہے، اور ہوپ فلی رزلٹ بھی اچھا رہے گا. تو اپنی اسٹڈی میں یہ انسائڈر ٹرانزیکشنز کو بھی ایٹ لیسٹ جو ویکلی ریویو ہوتا ہے اس میں آپ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. تو اور ہمیں کوئی جہانگیر صدیقی نے SITC یہ جو کمپنی ہے اس کے جہانگیر صدیقی نے کوئی شیئرز جو ہیں وہ بائی کی ہیں 35,700 330 روپے پہ. تو یہ بھی انہوں نے 4 اگست کو بائی کیا ہے. تو اس کمپنی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ان دنوں بائنگ کے لیے، یا اس میں مزید آپ جو ہیں وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ جی یہ کس طرف جا رہی ہے. باقی اس کے گرافس اور جو ٹیکنیکل لیولز ہیں وہ الگ سے آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے پھر اکارڈنگلی اس میں بھی بائنگ جو ہے وہ آپ پلان کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں باقی کوئی ایسی یہاں پہ بائنگ آئی ہے STPL میں، یہ بھی بائنگ ہے، کوئی اگستی کی بائنگ ہے. پھر یہ MCB میں ہے، چلیں بینکس کا تو یہ تو منشا صاحب کی مسز ہیں، انہوں نے کوئی بائنگ کی ہے. اور اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کو ایک دو اسکرول کر دیتا ہوں اور تاکہ سب آپ کے سامنے آ جائیں اسکرین میں، اور آپ بھی کوئی دیکھنا چاہیں چیز اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری کمپنیز ہیں جن میں کچھ انسائڈر ٹرانزیکشنز ہوئیں. ابھی تک کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کو آپ کے ساتھ الرٹس اور جو لیولز اسٹاپ لاس کے اور پروفٹ ٹیکنگ کے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں ان کو کوشش کریں فالو کرنے کی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.